والدہ کی دعا کتنی پاورفل ہے کہ ایک شخص جو ہالی ووڈ میں بیٹھا ہوا ہے، اور ہالی ووڈ کو آپ کو اگر علم ہے تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں کوئی قرآن پڑھنے نہیں جاتا، لیکن وہاں بیٹھ کے والدہ کی دعا کی تاثیر سے ایک شخص قاری قرآن بن جاتا ہے۔ وہ پوری دنیا کے قراء کرام کے ساتھ مقابلہ کرنے سعودی عرب میں آ جاتا ہے۔ ناظرین، یہ کہانی ہے عرب دنیا میں اپنی آواز کے سحر سے چھا جانے والے امریکی قاری یاسر کی۔ یہ قاری صاحب عرب دنیا میں اپنے کلام سے بڑے مشہور ہو رہے ہیں۔ عرب ان کے کلام پر، ان کی آواز پر، ان کی آواز کے سحر پر، ان کے قرآن کے انداز تلاوت پر وہ سر دھن رہے ہیں۔ ان کا تعلق امریکہ کی فلم انڈسٹری ہالی ووڈ سے ہے۔ وہاں تقریباً 14 فلموں اور 130 ٹی وی کے ڈراموں کے لیے انہوں نے کام کیا، ان کی اسکرین رائٹنگ کی، انہیں پروڈیوس کیا۔ اپنے فن کے مشہور و معروف آدمی ہے۔ عالم عرب کے، عالم اسلام کے مختلف ٹی وی چینلز کے متعدد پروگراموں میں یہ شرکت کر چکے ہیں۔ یہ کس طرح کا کمبینیشن ہے، یہ کس طرح کی کہانی ہے کہ ایک طرف دنیا کی چمک دمک ہالی ووڈ جو فلم انڈسٹری کا اور اس فن کا امام ہے، اور دوسری طرف سرزمین قرآن سے اس طرح کا تعلق، وہاں جا کے بطور قاری اس طرح کی آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا کہ دل جس سے لرزنے لگ جائیں، جسم جس سے کانپنے لگ جائیں۔ یہ فلسطینی نیاد امریکی شہری ہیں، عرب النسل ہیں۔ ان کی والدہ بڑی ایک راسخ العقیدہ مسلمان تھی۔ کہتے ہیں کہ میں اپنے بچپن میں بڑا شرارتی بچہ تھا، میں والدہ کے پیسے چراتا اور مٹھائی کھا جاتا، مٹھائی کا مجھے بڑا شوق تھا۔ ایک دن یہ ہوا کہ میری والدہ کو میری اس چوری کا، میری اس شرارت کا علم ہو گیا۔ میری والدہ نے جب میری چوری پکڑی تو فوراً وہ گھر سے نکل گئیں، اور جب واپس آئیں 1 گھنٹے کے بعد تو ان کے ہاتھ میں اس وقت کے اور آج کے بھی ایک مشہور قاری ہیں محمد البراق۔ یہ ایک بہت چھوٹے بچے تھے، بڑی خوبصورت ان کی آواز کی تلاوت تھی۔ تو کہتے ہیں کہ جب میری والدہ گھر میں واپس آئیں تو ان کے ہاتھ میں محمد البراق کی کیسٹ تھی جس میں ان کی تلاوت تھی۔ میری والدہ نے وہ کیسٹ مجھے دی اور ایک جملہ ارشاد فرمایا والدہ صاحبہ نے، انہوں نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ ایک دن تم اس قاری کی طرح سے مشہور اور خوبصورت تلاوت قرآن کرنے والے قاری بن جاؤ گے۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ایک زمانہ بیت گیا، کئی سال بیت گئے۔ ہالی ووڈ کی رنگین اور سنگین دنیا میں میرا وقت گزرتا رہا، میں سکرین رائٹنگ کرتا رہا، میں اس کے کوریڈور میں پھرتا رہا، فلم ایکٹریس سے، فلم ایکٹر سے میرا رابطہ رہا، پروڈیوسر سے میرا رابطہ رہا، لیکن میرے ذہن میں والدہ کا وہ جملہ گونجتا رہا۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، میری والدہ کی دعا میرے سامنے آئی، میں نے ہالی ووڈ کے کوریڈور میں قرآن مجید کو یاد کرنا شروع کر دیا، میں نے قرآن مجید حفظ کر لیا۔ پھر میرے علم میں یہ بات آئی کہ سعودی عرب میں دنیا کا سب سے بڑا مقابلہ قرآن ہو رہا ہے جس کا نام اطر الکلام ہوتا ہے۔ ناظرین، رمضان میں یہ سعودی عرب کیا پورے عالم عرب کے ٹی وی پروگراموں کا سب سے بڑا پروگرام، سب سے نمایاں، ممتاز اور منفرد پروگرام ہوتا ہے۔ وہاں 50,000 سے زیادہ پوری دنیا سے قراء کرام کو، قرآن پڑھنے والوں کو بلایا جاتا ہے۔ یہ مقابلہ بیسیکلی 2 کیٹیگریز میں ہوتا ہے، ایک تلاوت قرآن کا مقابلہ ہوتا ہے، ایک اذان خوبصورت انداز سے پڑھنے کا مقابلہ ہوتا ہے۔ تو میں نے تلاوت قرآن میں اپلائی کر دیا۔ 50,000 لوگوں میں سے آخر میں 50 لوگ ہر فیلڈ میں، یعنی تلاوت قرآن میں بھی اور اذان دینے والے معاملے میں بھی، یہ 50 افراد منتخب کیے جاتے ہیں۔ ناظرین، تلاوت قرآن کی کیٹیگری میں 30 لاکھ ریال جو تقریباً ہمارے 22 کروڑ سے زیادہ روپے بنتے ہیں، اور اسی طرح اذان کی کیٹیگری میں 20 لاکھ ریال دیے جاتے ہیں۔ تو اب یہ امریکی شہری ہیں، امریکی قاری ہیں، ہالی ووڈ سے ان کا تعلق ہے، لیکن تلاوت قرآن کے مقابلے میں یہ موجود ہیں، اور خاص طور پر ان کی تلاوت کا جو لہجہ ہے، جو انداز لحن ہے، جو لحن داؤدی انہیں اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے، اس کو سن کے عرب بڑے مبہوت بھی ہو رہے ہیں، مسحور بھی ہو رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، میں سوچ رہا ہوں کہ والدہ کی دعا کتنی پاورفل ہے کہ ایک شخص جو ہالی ووڈ میں بیٹھا ہوا ہے، اور ہالی ووڈ کو آپ کو اگر علم ہے تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں کوئی قرآن پڑھنے نہیں جاتا، لیکن وہاں بیٹھ کے والدہ کی دعا کی تاثیر سے ایک شخص قاری قرآن بن جاتا ہے۔ وہ پوری دنیا کے قراء کرام کے ساتھ مقابلہ کرنے سعودی عرب میں آ جاتا ہے۔ ذرا اس کی آواز سنیے، کتنی دلکش اور پیاری آواز میں تلاوت کرتے ہیں۔ وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم۔
नाज़रीन इकराम, हॉलीवुड के इस इनकलाबी शख्स की कहानी से हमें अंदाज़ा होता है कि वालदा साहिबा की दुआओं में अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी पावर दे रखी है। आइमा हरमैन में से जो सबसे ज़्यादा मशहूर व मारूफ शख्सियत हैं डॉक्टर अब्दुर्रहमान अस-सुदैस, वो न सिर्फ इमाम काबा हैं बल्कि उमूर हरमैन कमेटी के मदीना और मक्का दोनों मुकद्दस मस्जिदों के उमूर के वो निगरान भी हैं। इनके इमाम काबा बनने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है और उसका ताल्लुक भी वालदा की दुआ से है। कहते हैं कि इनकी वालदा ने एक दफ़ा घर में मेहमान आने थे, तरह तरह के खाने बनाए, किस्म किस्म की डिशेस तैयार की और मेहमानों का इंतजार शुरू कर दिया। ये इमाम काबा डॉक्टर अब्दुर्रहमान अस-सुदैस छोटे बच्चे थे, इनको मालूम नहीं था। इन्होंने खेलते खेलते एक शरारत सूझी, रेत पकड़ी और खानों में डाल दी। सब्र व तहम्मुल वाली वालदा ने इस सख्त मौके पर भी अपने बच्चे से कहा कि अल्लाह ताला तुम्हें इमाम काबा बनाए। वो कहते हैं इमाम काबा कि मैं अपनी वालदा की दुआ से इमाम काबा बन गया हूँ। वालदा गिरामी की दुआ की तासीर देखनी हो तो एक हदीस रसूल की तरफ हमें रुजू करना चाहिए। सैयदा आयशा बयान फरमाती हैं कि एक दिन नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महवे इस्तराहत थे, आप आराम फरमा रहे थे। आपने ख्वाब देखा और उठ के बताया कि मैंने जन्नत देखी और जन्नत में मैंने एक बहुत खुशलहान और दिलकश आवाज़ वाले कारी कुरान को तलावत करते सुना। मैंने फरिश्तों से पूछा कि ये कारी कुरान कौन है, तो मुझे बताया गया कि ये नुमान बिन हारसा हैं। इसके बाद नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वजाहत फरमाया कि देखिए नेकी जो है किस तरह आदमी को बुलंदी अता कर देती है, किस तरह नेकी का सिला मिलता है। बताया जाता है कि नुमान बिन हारसा अपने वक्त में सबसे ज्यादा अपनी वालदा की फर्मा बरदारी करने वाले, उनसे हुस्ने सलूक करने वाले थे। तो देखिए वालदा ग्रामी की दुआ से एक शख्स अभी जिंदा है लेकिन जन्नत में दिलकश आवाज में उसकी तिलावतें गूंजती हैं। मुस्नद अहमद में इमाम अहमद बिन हंबल के हवाले से मिलता है कि अपनी वालदा के नहायत फर्मा बरदार थे, बहुत उनकी जरूरियात का ख्याल करते। 40 जिल्दों पर मुश्तमिल किताब लिखने वाले इमाम अहमद बिन हंबल अपने हाथों से अपनी वालदा ग्रामी के कपड़े धोया करते थे। इमाम इब्न सीरीन के बारे में आता है कि जब उनकी वालदा घर में मौजूद होती थी तो वो अदब को मलहूज रखते हुए कभी छत पर नहीं चढ़ते थे कि कहीं मैं अपनी वालदा से ऊंचा ना हो जाऊं। कभी वालदा के साथ बैठ के एक बर्तन में, एक प्लेट में खाना नहीं खाया। इमाम इब्न सीरीन ने, किसी ने पूछा कि वालदा के साथ बैठ के खाने में तुम्हें क्या कबाहत नजर आती है? कहने लगे कि असल में कबाहत कोई नहीं है, लेकिन मेरे जहन में ख्याल आता है कि मैं और वालदा एक ही प्लेट में खाना खा रहे हों और मेरी वालदा की नजरे इंतखाब किसी एक लुकमे पर, किसी एक बोटी पर, किसी एक चीज पर पड़ जाए और ऐसा ना हो कि मैं भी वही उठा लाऊं और वालदा का गुस्ताख ठहर जाऊं। नाज़रीन इकराम, ये वालदा की दुआ है कि जो बच्चों को हॉलीवुड में भी भेज दिया जाए तो हाफिज़े कुरान और कारी कुरान बना देती है। अल्लाह करे कि हम पर भी ये तौफीक उतरे कि हम भी इस रमज़ान में कुरान से अपने ताल्लुक को मजबूत करें। बेशुमार जगह पे कुरान मजीद के हवाले से दौरे हो रहे हैं। एक दौरा मैडम निगत हाशमी साहबा बहुत शानदार तरीके से करवा रही हैं और बहुत से कुरान के दौरे हो रहे हैं। तो अल्लाह तबारक ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इस रमज़ान में हमें अपने कुरान से ताल्लुक जोड़ने की तौफीक अता फरमाए और कुरान पर अमल करते हुए अपनी वालदा और अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। यकीन जानिए नाज़रीन, वालिदैन की खिदमत करने वाले इस दुनिया में कामयाब तरीन लोग हैं। अल्लाह करे कि हमें यह तौफीक अर्ज़ा हो जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।